ان سے ملیے، یہ ہیں شبیر چودھری، پاکستانی کمیونٹی کی مشہور کاروباری، سماجی اور سیاسی شخصیت۔ کینیڈا میں محنت مزدوری اور رزق حلال سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والے شبیر چودھری نے خدمت خلق کو اپنا مشن بنایا اور کامیابیوں کی نعمتوں کو حاصل کرتے رہے۔ کینیڈا میں پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی اور عمران خان نے ان کی پارٹی خدمات کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں اپنا پولیٹیکل ایڈوائزر مقرر کیا۔ پاکستانی کمیونٹی کی فلاح و بہبود میں مصروف شبیر چودھری کینیڈا میں پاکستانی کمیونٹی سینٹر کے قیام کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں 17 مارچ 1988 کو یہاں کینیڈا میں آیا تھا اور شروع میں آ کے میں نے $4 کی جاب سے یہاں کام شروع کیا تھا۔ 2 سال تقریباً وہ $4 کی جاب کی، پھر اس کے بعد مجھے ایڈوانس آٹوموٹیو ایک بہت بڑی کمپنی تھی جو انجن ری بلڈ کرتی تھی، اس میں نے جاب کی تقریباً 5 سال۔ اور ان 7 سالوں میں 1 سال ایسا بھی تھا کہ جس میں نے صرف عید کی 2 چھٹیاں کی تھیں۔ میں نے یہاں ٹیکسی بھی چلائی، مجھے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ میں آ کے کوئی آرٹ جاب کی ہے، فیکٹری میں کی ہے یا کیب کی ہے۔ میرے نزدیک کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، اچھا اور برا ہو سکتا ہے، چھوٹا اور بڑا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کیب میں آنے کے بعد اس بزنس میں آنے کا سوچا اور الحمدللہ 1997 میں نے پہلی کیب خریدی اور میں یہ ٹیکسی بزنس میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، تو آج الحمدللہ تقریباً 40 کے قریب میں جو ٹیکسیز ہیں وہ رن کرتا ہوں۔ ایک پنجاب آٹوز کے نام سے گیراج ہے، وہ رن کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کے پروگرام کے توسط اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو، ہم وطنوں کو یہ خوشخبری بھی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی تقریباً 2 یا 3 ویک میں یہاں ٹورنٹو کے اندر ہی ایک ایکانو پیٹرولیم کے نام سے گیس اسٹیشن ہے، وہ بھی اوپن کرنے جا رہا ہوں۔ تو میں الحمدللہ یہاں پر کئی مثالیں دے سکتا ہوں جو میرے اس 15 یا 20 سال کے کیریئر میں میرے پاس لوگ کیب چلانے کے حوالے سے آئے، جنہوں نے بتایا کہ میں پڑھ رہا ہوں، میں پڑھنے کے بعد کچھ اور کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے یہ کیب کرنا ضروری ہے۔ تو میں یہ نہیں کہ میں اپنی مشہوری کے لیے یا اپنے کرنے کے لیے بتا رہا ہوں، وہ لوگ یہاں موجود ہیں جو سن رہے ہوں گے الحمدللہ کہ میں نے ان کی بھی مدد کی، ان کو کہا کہ آپ پڑھ کے اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو میرے ذمہ جو ذمہ داری لگائیں گے وہ میں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی۔ اور وہ لوگ ان میں سے ایک کا میں نام لینا چاہوں گا، شبیر صاحب ہیں، گجرات کے ہیں، وہ فارماسسٹ بنے ہیں اور ہیملٹن میں جاب کر رہے ہیں۔ یہاں جراٹ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو نیوز بریک ہوئی کہ بھی طریق عمران خان نے ایک نئی پارٹی لانچ کی ہے، اور خدا گواہ ہے کہ میں نے اسی وقت میرے یہ منہ میں الفاظ تھے کہ یہ آدمی ایک دن ضرور وزیر اعظم بنے گا، اور اس چیز کے بھی جو گواہ ہیں وہ موجود ہیں کہ جن کی موجودگی میں نے یہ کہا تھا، اور انہوں نے اس وقت مذاق اڑایا تھا کہ خان صاحب نے لوگوں کے پیسوں سے اسپتال تو بنا دیا ہے، سیاست پاکستان میں کوئی آسان کام نہیں۔ لیکن پھر میں وہ یہی کہوں گا کہ میں جانتا ہوں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں یا نیک نیتی سے کسی بھی کام کو شروع کرتے ہیں وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اور پھر تقریباً میرا خیال ہے 2002 یا غالباً 3 کی بات ہوگی کہ وہ امریکہ کے دورے پر آئے، تو میں نے پاکستان سے نمبر لے کے ان کو کال کیا کہ خان صاحب میں یہاں پر طریق انصاف کی بنیاد رکھنا چاہتا ہوں۔ تو خان صاحب کے یہ الفاظ تھے، مجھے آج بھی یاد ہیں کہ شبیر مجھے آج بہت خوشی ہے یہ سن کے کہ تم دیار غیر میں بیٹھے ہوئے جس کو کوئی مجھ سے مفاد نہیں، اگر میری پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہو یا میرے لیے کام کرنا چاہتے ہو تو ضرور میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا تھا نہیں الحمدللہ آپ واقعی ایک اچھا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ضرور ایک دن پرائم منسٹر بنیں گے، اور انہوں نے آگ سے مسکرا دیا تھا۔ اور اس دن سے یہ میں نے کام شروع کیا۔ اور ایک میرے دوست ہیں چودھری ثناء اللہ، میں ان کا نام لینا یہاں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے اپنی لمٹ سے بھی زیادہ اس پارٹی کو لیے ٹائم دیا، پیسہ دیا، اور بنانے میں میری پوری مدد۔ سر کمیونٹی کے لیے پیغام ایک تو یہ ہے کہ کبھی کسی سے حسد نہیں کریں، محنت کریں، ایمانداری سے کریں،
اور میری ایک بہت بڑی خواہش ہے کہ یہاں پاکستان، یہ 14 اگست ہے، کہ یہاں ہم پوری پاکستانی کمیونٹی ایک ہی دن، ایک 14 اگست جو ہے یہ دن منائیں. اور کوئی بھی یہ ایسا ملک ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بہت اپرچونٹیز ہیں. میں کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جو کسی نہ کسی حوالے سے میرے ساتھ منسلک رہے ہیں، کہ جنہوں نے چھوٹے لیول سے کام شروع کیا اور الحمدللہ آج ویل سیٹلڈ. اور ایک اور میری خواہش ہے کہ یہاں پر پاکستانی کمیونٹی سینٹر جو ہے ویسے تو ہے لیکن اس طرح آباد نہیں جس طرح کہ میری ایک خواہش ہے. 1967 میں کینیڈا کے پرائم منسٹر لیسٹر بی پیئرسن نے کانفیڈریشن کے 100 سال مکمل ہونے پر یہ شعلہ روشن کیا تھا جو آج ایک یادگار کی حیثیت اختیار کر گیا ہے. پاکستانی کمیونٹی کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد کامیاب ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ اپنی ساری زندگی جدوجہد کی نظر کر دیتے ہیں. اس دوران یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے ہیں. یہ مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے، اس کے لیے پہنچتے ہیں اپنے کمیونٹی اینالسٹ عامر قریشی کے پاس. بدر صاحب، سب سے پہلے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ رزق، عزت، شہرت، اولاد، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو ہر ایک بندے کو یہاں پہ محنت کرنی چاہیے، 100% ایفرٹ ڈالنی چاہیے، ایمانداری سے کام کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو کامیاب کرتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ ایکسکلوسیو کیسز بھی ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت جلدی کامیاب ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ان پر ہوتی ہے، تو وہ جائز طریقے سے جلدی کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں. تو اس میں میں یہی کہوں گا کہ ایک تو ان کی ایمانداری کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ اس محنت بھی کرتے ہیں اور ناکامیاب رہتے ہیں، ان کی میرے خیال میں وجہ یہ ہے کہ یا تو وہ اپنی زندگی میں پراپر ڈیسیجن لینے سے قاصر رہتے ہیں وقت پر، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپنی 100% کمٹمنٹ دینے سے قاصر رہتے ہیں. تو وہ لوگ محنت تو کرتے ہیں لیکن سم ہاؤ کسی نہ کسی وجہ سے وہ جو اپرچونیٹی، جیسے تو اللہ تعالیٰ سب کو اپرچونیٹی دیتا ہے، وہ اپنی اپرچونیٹی کو ٹائم پر گین نہیں کرتے. تو دوسری بات جو آپ نے کی ہے لیگ پلنگ، یہ انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہم یہاں اس کنٹری میں پاکستان سے آ کر بسے ہوئے ہیں. اگر ہمارا کوئی پاکستانی بھائی بہن کوئی کامیاب ہوتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، نہ کہ بلکہ ہم لیگ پلنگ یا اس کے بارے میں ہم گوسپ وغیرہ شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی یہ ہے کہ ہم پہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، نہ کہ وہ شخص جو کہ کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ وہ بھی اگر اس نے ہمیں کوئی سپورٹ یا اس نے کوئی ہمیں ہیلپ کرنی ہوتی ہے تو وہ اس سے دور چلا جاتا ہے. اور ہم بھی پھر کیونکہ یہاں پر بھی اس کنٹری میں ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کرتے، تو ہماری کمیونٹی کی گروتھ ناممکن ہے، کیونکہ یونٹی ایک بہت بڑی چیز ہے. تو اگر ہم اس ایٹیچیوڈ سے اوائڈ کریں اور آپس میں پاکستانی ایک دوسرے کی مدد کریں، کسی قسم کی بھی مدد، اگر کوئی اکاؤنٹنٹ ہے وہ اس کو پراپر ایڈوائز کرے، اگر کوئی لائرز ہیں، اگر کوئی کمیونٹی ممبر ہے، کوئی ایم پی ہے یا پالیٹکس ہے، تو وہ اپنے 100% ایفرٹ دے کے جس کی ایڈوائز کی ضرورت ہے وہ اس کو دے. اور ایک دوسرے کے ساتھ میرا یہ کہنا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور ایک دوسرے کی ہمیشہ سپورٹ کرنی چاہیے، اور جلدی کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ہیسٹ آلویز میک یو ویسٹ. ہماری اوٹوا کی سیر جاری ہے. اگلے ہفتے مزید جگہوں پہ پہنچیں گے
اور آپ کو ساتھ شامل کریں گے۔ آپ کو آج کا پروگرام کیسا لگا ہمیں ای میل کیجیے گا oc.badr@gmail.com۔ اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی۔ بدر منیر چودھری کی طرف سے خدا حافظ۔